آپ نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا. تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی ذمہ. ہم 3 سال کا بچہ اسکول ڈال دیتے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے. پھر یہ اے لیول، او لیول، کتنے اے، کتنے بی، کتنے سی، تباہ کر دیا بچوں کی شخصیت کو. ان کی اپنی سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. پھر آپ کی لائف، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا فیصل آباد کا. وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا اسکول ہے، تو ایک ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کے بچے وہاں پڑھتے تھے. تو وہ دونوں میاں بیوی آئے کہ جی 3 دن ہو چکے ہیں ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں، اور ہم پوچھتے ہیں تو بتاتے نہیں. لیڈی ڈاکٹر تو اللہ کو پیاری ہو گئی، تو انہوں نے دونوں بچے بلا لی. کبھی یہ آپ کے امی اور ابو کہہ رہے ہیں آپ لوگ کھانا نہیں کھاتے. کہاں؟ کیوں نہیں کھاتے؟ کہیں ان کے سامنے نہیں بتائیں گے. تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا. تو اب بتاؤ. کہا سر صبح ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی اور ابو سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم دوپہر کو واپس آتے ہیں تو دونوں ہاسپٹل ہوتے ہیں، جب شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو دونوں کلینک میں ہوتے ہیں. پورا ہفتہ ہم ان کو دیکھتے نہیں. تو ہم نے اسٹرائک کر دی کہ وہ کیا ماں ہے، وہ کیا باپ ہے، جن کے پاس اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نہیں. تو انہوں نے کہا ہم ان کے گھر کھانا ہی نہیں کھائیں گے. میرے نبی ایک اعتدال کی زندگی سکھا کر گئے. میرے نبی نے اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے ساتھ. ایک اللہ کے لیے، اس میں کسی کے ساتھ نہیں. ایک اپنی ذات کے لیے. آپ حیران ہوں گے 9 بیویاں زندہ اور کپڑے خود دھوتے تھے. کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ گیا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ گیا خود سیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کر گھر کے ساز و سامان کو ٹھیک کرتے تھے. ایک وقت اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، اس میں اور کسی کو نہیں دیتے تھے. وہ صرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے تھے. 4 حصوں میں ٹائم کو تقسیم کیا ہوا تھا. اس ہستی نے جن سے زیادہ مصروف نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، جن سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ لینے والا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا. تو انہوں نے اپنا ٹائم کو یوں بیلنس کیا ہوا تھا. تو پہلا قصور ماں باپ کا ہے جو اولاد کو ٹائم ہی نہیں دیتے. 3 سال کا بچہ اسکول جائے گا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. 10 سال کے بعد میرے نبی نے کہا نماز کی بات اب ذرا سختی سے کہو. 7 سال سے کہنا شروع. تو 10 سال ماں باپ بچے کو دے دیں، جو کچھ بھائی مختار کرے سب کچھ ہو جائے گا. ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے. 3 سال کا بچہ اسکول واپس آ کے ٹیوشن، ٹیوٹر، اور ایک یہ موبائل نے زندگی برباد کر دی ہے. بچے بیٹھے ہوتے سب اپنا موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں تعلق ختم ہو گیا ہے. ماں اپنا دیکھ رہی، ابا اپنا دیکھ رہے، بچے اپنا دیکھ رہے، بچی اپنی دیکھ رہی. سب فیصل آباد کا سچا واقعہ ہے. ہمارے جاننے والے ایک خاتون ٹیچر تھیں، وہ پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی. تو ان کے میاں بیٹھے تھے پاس، تو وہ کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ تو انہیں پیپر آگے کر دی. رول نمبر لکھا تھا، نام نہیں تھا. اس پہ ایک کویشچن تھا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو بچہ نے لکھا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. میں یہ آئی فون بننا چاہتا ہوں کہ میں جب گھر آتا ہوں نہ میری ماں توجہ دیتی ہے نہ میرا باپ توجہ. ماں سے بات کرتا ہوں تو وہ دیکھتی فون کو ہوں میرے ساتھ کرتی. باپ سے بات کرتا ہوں تو وہ دیکھتا فون کو ہوں میرے ساتھ کرتا ہے. تو میں حسرت کرتا ہوں کہ کاش مجھے بھی اتنی توجہ ملتی جتنی میرے ماں باپ یہ آئی فون کو یا یہ سیمسنگ کو توجہ دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا رونے کی کیا بات ہے؟ کہ یہ تیرا میرا بچہ ہے جس نے یہ پیپر لکھا ہے، یہ اپنا بیٹا ہے. پہلا قصور ماں باپ سے شروع ہو رہا ہے. اناٹمی پڑھ کے کوئی انسان تھوڑا ہی بنتا ہے، یا سرجری کر کے کوئی انسان تھوڑا ہی بنتا ہے. انسانیت تو میرے نبی کے در سے ملتی ہے، میرے نبی کی زندگی سے ملتی ہے. جو نہ ماں باپ سکھاتے ہیں تو ادارے کہاں سے سکھائیں گے؟
ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی اور ٹیچر سے کہتی میرے بچے سنبھال، جو 40 پہلے لے کے بیٹھی ہوئی، 30 پہلے لے کے بیٹھی ہوئی. اور آگے میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، آگے تنخواہیں تھوڑی، اور اتنے 2 بچوں سے ماں تھک جاتی ہے، 30 بچوں سے ٹیچر نہیں تھکے. تو ایک وہ ہنسی لطیفہ، ٹیچر نے کہا بچوں بولو CUP سب پر. تو بچوں نے کہا مس CUP کب ہوتا ہے؟ کہا نہیں بولو CUP سب. کہا نہیں مس CUP کب؟ کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سب ہی رہے گا، CUP کب نہیں ہو سکتا. تو بھائیو بہنوں،